کیٹونز، تو ہمارے پاس اس کے نارمل وے میں دو ڈیفرنٹ ویز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ کراس ایلڈول کنڈنسیشن ریئیکشن میں ملٹیپل پروڈکٹ کے چانسز ہوتے ہیں، اور ہم ان ملٹیپل پروڈکٹ کو منیمائز اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک فرسٹ پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان دونوں الڈیہائڈ کیٹونز میں سے کوئی ایک ایسا ریئیکٹنٹ استعمال کریں جو فردر انولیٹ آئن نہ بنا سکے۔ جسٹ وہ الیکٹروفلک سینٹر کاربونل کاربن پرووائڈ کر سکتا ہے، اور اس کیس میں ہم سلیکٹیولی سنگل پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کیس میں جو دوسرا وے ہوتا ہے، دوسرا روٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم انولیٹ ڈیریویٹیوز آف کیٹون استعمال کرتے ہیں۔ انولیٹ ڈیریویٹیوز آف کیٹونز جب ہم الڈیہائڈ کے ساتھ ان کا ریئیکشن کرتے ہیں تو انولیٹ ڈیریویٹیو سلیکٹیولی الڈیہائڈ کے ساتھ ریئیکشن کر جاتے ہیں، اور اس کیس میں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ الڈیہائڈ انولیٹ آئن بنا سکتا ہے یا نہیں، انولیٹ ڈیریویٹیوز الڈیہائڈ مالیکیول کے ساتھ سلیکٹیولی یا ایکسکلوسیولی اس کے ساتھ کنڈینس ہو جاتے ہیں۔ نارمل وے میں جو ہم انولیٹ آئن یوز کرتے ہیں انولیٹ ڈیریویٹیوز، تو ان کو ہم اس طریقے سے یہاں پہ ہم ایک کی ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک اسٹیریکلی ہنڈرڈ بیس ہے جسے ہم ڈائی آئسوپروپائل لیتھیم ڈائی آئسوپروپائل ایمائڈ کا نام دیتے ہیں، اسٹیریکلی ہنڈرڈ بیس ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ اسٹیریکلی لیس ہنڈرڈ سائڈ پہ اٹیک کرے گی اور اس کاربن سے ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دے گی، اور اس کیس میں ہمارے پاس یہ والا انولیٹ آئن بن جائے گا۔ جب ہم اس کا دوسرا ریزونیٹنگ سٹرکچر لکھتے ہیں تو آکسیجن پہ نیگیٹو چارج آئے گا، یہی جو انولیٹ آئن ہے وہ ریزوننس اسٹیبلائزڈ انولیٹ آئن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر آئن جو ہے وہ لیتھیم آئن آ جائے گا۔ اور فردر جب ہم اس انولیٹ آئن کو ٹرائی میتھائل سیلائل کلورائڈ، سمپل وے میں ہم اسے ٹی ایم ایس کلورائڈ کا نام بھی دیتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس آکسیجن کے ساتھ ٹی ایم ایس ٹرائی میتھائل سیلائل گروپ آ جاتا ہے، اور یہ ایک انولیٹ آئن کا ڈیریویٹیو بن جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ دس از ٹی ایم ایس ڈیریویٹیو آف انولیٹ آئن، اور یہ سملر وے میں ریئیکٹ کرتا ہے ود الڈیہائڈز یا کیٹونز جس طرح سمپل انولیٹ آئن ایکٹ کرتا ہے۔ اس کا ہم سمپل ریئیکشن اس طریقے سے شو کر سکتے ہیں کہ یہ کیٹون کے ساتھ ریئیکشن اس طریقے سے کرے گا کہ آکسیجن ٹو ٹی ایم ایس بانڈ ریورٹ بیک ہوگا، اور اس کاربن پہ نیگیٹو چارج آئے گا، یہی نیگیٹیولی چارج کاربن کاربونل کاربن کے الیکٹروفلک سینٹر پہ اٹیک کرے گا اور کاربن ٹو آکسیجن ڈبل بانڈ کو بریک کر دے گا، تو ہمارے پاس اس طرح کا پروڈکٹ بنے گا۔ یہ ریئیکشن نارملی ہم لیوس ایسڈ TiCl4 کی موجودگی میں کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کا پروڈکٹ بنے گا۔ جیسے ہی ہم اس میں پروٹون کی ایڈیشن کرتے ہیں یا ہم سلائٹلی ایسیڈک کنڈیشن یوز کرتے ہیں تو آکسیجن جو ہے وہ پروٹون پک کر لیتی ہے، ہمارے پاس وہی بیٹا ہائیڈروکسی کیٹون ایز اے پروڈکٹ آ جاتا ہے۔ تو اس کیس میں نارمل وے میں الڈول کنڈنسیشن ریئیکشن میں جب ہم انولیٹ آئن کے ڈیریویٹیوز کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر جو ڈیریویٹیو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ٹرائی میتھائل سیلائل کلورائڈ کے ڈیریویٹیو استعمال کرتے ہیں۔ ٹرائی میتھائل سیلائل کلورائڈ کے ڈیریویٹیوز کا ایک تو ایج یہ ہے کہ ہم سلیکٹیولی کسی پرٹیکولر انولیٹ کو ہم پرٹیکولر سائٹ پہ کسی بھی کیٹون کو کسی بھی کیٹون کا پرٹیکولر سائٹ پہ انولیٹ آئن بنا سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ ریئیکشن کنڈیشن یوز کرتے ہوئے کائنیٹیکلی کنٹرول انولیٹ آئن بھی بنا سکتے ہیں اور تھرموڈینامکلی کنٹرولڈ انولیٹ آئن بھی بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ریلیٹیولی سمالر بیس استعمال کرتے ہیں اور لائک ٹرائی تھائلامین ہم بیس استعمال کر رہے ہیں، اور ٹی ایم ایس کلورائڈ کا جو ہم انولیٹ آئن بنائیں گے تو وہ سمال بیس کی موجودگی میں تھرموڈینامکلی سٹیبل پروڈکٹ ہوگا یا تھرموڈینامکلی کنٹرولڈ انولیٹ آئن بنے گا۔ اور اگر یہی ریئیکشن ہم اسٹیریکلی ہنڈرڈ بیس کی موجودگی میں کرتے ہیں لائک LDA اور ٹی ایم ایس کلورائڈ کی موجودگی میں جب ہم اس کا ریئیکشن کریں گے تو LDA اسٹیریکلی لیس ہنڈرڈ سائڈ پہ اٹیک کرے گا، اور اس کیس میں جو ٹی ایم ایس کا انولیٹ ڈیریویٹیو بنے گا وہ
کائنیٹیکلی کنٹرول ڈیریویٹیو ہوگا. ہم سمپل وے میں یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ٹی ایم ایس ڈیریویٹیو آف انولیٹ ہم کائنیٹیکلی کنٹرولڈ انولیٹ ڈیریویٹیو بھی بنا سکتے ہیں, ہم تھرموڈینامکلی کنٹرولڈ انولیٹ آئن بھی بنا سکتے ہیں انڈر ڈفرینٹ سیٹس آف کنڈیشنز. اگر ہم سمال بیس استعمال کرتے ہیں اور انہائیڈرس زنک استعمال کر رہے ہیں تو تھرموڈینامکلی کنٹرولڈ انولیٹ بنے گا, انولیٹ ڈیریویٹیو بنے گا. اور یہی ریئیکشن اگر ہم ایل ڈی اے اسٹیریکلی ہنڈرڈ بیس ٹی ایم ایس کلوراइड کی موجودگی میں کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس کائنیٹیکلی فیورڈ انولیٹ ڈیریویٹیو بنے گا. اور فردر جو ہے چاہے وہ کائنیٹیکلی فیورڈ انولیٹ ہے یا تھرموڈینامکلی فیورڈ انولیٹ ہے, کیٹونز کے ساتھ ریئیکشن کر کے سمپل ایلڈول کنڈنسیشن پروڈکٹ بنا دے گا. یہاں پہ سمپل ہم ایک اور چیز بتاتے جائیں کہ یہ جب ہم کسی بھی کراس ایلڈول کنڈنسیشن ریئیکشن کی بات کرتے ہیں تو ایوری کراس ایلڈول کنڈنسیشن ریئیکشن از نون ایز کلیزن شمڈ ریئیکشن. تو ہم سمپل وے میں سیپریٹلی کلیزن شمڈ ریئیکشن کو جب ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ از بیسیکلی کراس ایلڈول کنڈنسیشن ریئیکشن, جو کہ ہم آلریڈی ڈیفائن کر چکے ہیں, آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں.